اللہ نے ان کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں ڈالا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی نہ بھولے، تو پھر ہدیے کا نظام بنائیں۔ ہدیے کا ایسا نظام بنائیں، ایسا کہ حیرت انگیز دنیا ایسے آپ پہ کھل جائے گی اور ایک جہان کھل جائے گا۔ مشکل ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 70,000 کلمہ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 1,00,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، 1,00,00,000 دفعہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں اور ان کی زندگی میں باغ و بہار ہے؟ وہ کیا کریں؟ یہ سارا پڑھا ہدیہ کر دیں، یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہدیہ کر دیں، کام بن جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ تو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بولیں، تھوڑا یا زیادہ؟ تو زیادہ ہدیہ کریں، اور اتنا زیادہ ہدیہ کریں، اتنا زیادہ کہ روحیں، ارواح خود بخود متوجہ ہوں اور آپ کے لیے دعا شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ بعض ارواح تسلیاں دیتی ہیں۔ آج جو میرا مضمون ہے نا، وہ جس کو سمجھ آ گیا نا، وہ بہت زیادہ آگے نکل جائے گا۔ آج کا میرا مضمون، یہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو سمجھ آ جائیں گی، اس کے بہت کام بنیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں جا رہا تھا اور میں نے اینک نہیں پہنی ہوئی تھی، بائک پہ جا رہا تھا۔ شام کا وقت مچھروں کا وقت ہوتا ہے، شام ہمیشہ مچھر نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام چلنا ہے کہ اللہ نے مختلف جانوروں کو غذا دینی ہے۔ شام کے وقت چمگادر بھی نکلتے ہیں، وہ اللہ کا ایک نظام چلنا ہے۔ تو کہا، میں نے فرشتوں کو کلمہ پڑھ کے ہدیہ دیا، کچھ مقدار کلمے کی تھی، میں نے فرشتوں کو ہدیہ دیا اور کہا کہ میں نے اپنے مرشد سے سنا ہے، ایک آنکھ کی حفاظت 9 فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتوں، میں آپ کو کلمہ کا ہدیہ دیتا ہوں، میری آنکھ کی حفاظت کریں، میری آنکھ میں کوئی پتنگا، کوئی کیڑا، کوئی پروانہ نہ چلا جائے۔ اور کہا کہ میں نے یہ ہدیہ کیا، اور جب بھی میں نے ہدیہ کیا میری آنکھ میں کوئی چیز نہیں گئی، اور کہا جب بھی میں بھولا آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی۔ کہا ایک دفعہ میں نے دور تھا تو میں آپ کا دم ہو رہا تھا، اس کے بعد دعا تھی، میرے جی میں تھا کہ میری گھر والے بھی سارے آ جائیں اس دعا میں۔ میرے پاس موبائل تھا، ان کے پاس نہیں تھا، میں نے فرشتوں کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا، کلمے کا، اعمال کا، سورۃ قل ہو اللہ، اعمال کا فرشتوں کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ اور فرشتوں کا کہا میرے گھر والوں کو لے آؤ، اور کہا کہ تھوڑی ہی دیر گزری سارے گھر والے آ گئے۔ تو میں نے کہا کیسے ہے؟ کہا ہمارے دل میں ایسے آیا کہ آپ کے پاس چلے جائیں۔ فرشتوں کو ہدیہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پہ فرشتے آتے ہیں، ان کو ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا، نیک جنات کو ہدیہ کیا۔ کام بن گئے۔ زندہ انسان کو ہدیہ کیا۔ ایک بابا اکرم ہے، نیک آدمی ہے، بہاولپور رہتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ایک جگہ سفر میں تھا، ایک بندے سے ملاقات کرنی تھی،
हो नहीं रही थी। बैठ गए हम एक जगह, मुझसे कहने लगे पढ़ के उसकी रूह को हदिया करें। हम बैठ गए और पढ़ने बैठ गए। बाबा जी भी पढ़ने बैठ गए। हम पढ़ते रहे। थोड़ी ही देर के अंदर ऐसी कोई अनोखी जिंदगी की तरतीब चली और ऐसा कोई निजाम चला कि उस बंदे से नकदो नक्द मुलाकात हो गई और जो हम चाहते थे वो हो गए। जो हम चाहते थे वो हो गए। आपको तो मैंने ऐसा तोहफा दिया है, यह हदिया करने का, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, फिर बंदे हदिये भूल जाते हैं। एक साहब थे, किसी ओहदे पे थे, जब ओहदे से रिटायर्ड हुए एकदम मुझे रो के बताने लगे सारा दिन हदिये आते थे, परवाही नहीं होती थी, अब एक हदिये का इंतजार करता हूं। वो तो उस ओहदे के हदिये थे, मेरे तो थे नहीं। वो तो उस ओहदे के हदिये थे ना, मेरे तो थे नहीं। सारा दिन हदियों का इंतजार करता। अमाल करें, सारा दिन जिक्र करें, तस्बीहात करें। ये सूरत इखलास का जो 40,000 दफा, असल 40,000 दफा सिर्फ नाम है, ये तो लाखों करोड़ों दफा पढ़ा जाता है। ये जो सूरत इखलास का अमल है, ये ताकतवर तरीन अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। और इसके अंदर हैरत अंगेज ताकत, हैरत अंगेज कुवत है, और इसके अंदर हैरत अंगेज तासीर है, हैरत अंगेज तासीर है, बहुत हैरत अंगेज तासीर। और इस अमल में जितनी ताकत और तासीर है, आप गुमान नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। इस अमल में जितनी ताकत है। फिर ये सारा हदिया हजूर के घराने को, पूरी उम्मत के मोमिनीन मोमिनात को, मुस्लिमीन मुस्लिमात को, ये सारी हस्तियों को, हमारे सलासिल के जितने हजरात, उनको एकदम ऐसे जोश पैदा होता है, जलाल पैदा होता है एकदम। और आप में जितने लोग मुश्किलें लेके आए, परेशानियां लेके आए, हालात की सख्तियां लेके आए, तंगियां लेके आए, तलखियां लेके आए, ये सारी हालात की सख्तियां, तंगियां, तलखियां एक पल में खत्म हो जाती हैं। और गैबी निजाम ऐसा मुतवज्जे होता है, गैबी निजाम, कि आपके काम बन जाते हैं। दुनिया ऐसे दीवानी है, फारिग है, जो तस्बीह खाने का इंतजार करती है पूरी दुनिया में कि आज जुमेरात की महफिल कब होगी, और तस्बीह खाने में आज जुमेरात की महफिल होगी। आप हजरात आते हैं, कोई फारिग है? रूहें आपकी दुआओं में लग जाती हैं, फरिश्ते आपके लिए दुआओं में लग जाते हैं, जिन्नात आपके लिए दुआओं में लग जाते हैं। एक साहब कहने लगे कि मैं, मेरे घर में मेरे माम दादा परदादा से सुना था यहां कोई जिन्नात रहते हैं। कहने लगे आपसे जो सुना मैंने जिन्नात, मैंने उनको हदिया करना शुरू कर दिया। कोई सदका खैरात होता था तो हदिया, कोई माल होता था तो हदिया, कोई चीज होती थी तो हदिया उनको। और सारा दिन जितना जिक्र कुरान तस्बीह करता था, नवाफिल पढ़ता था, उन सबको हदिया कर देता था। कहने लगे मैं ये करता रहा करता रहा करता रहा, कोई 2, 2.5, 3 साल करता रहा और भरपूर करता रहा। ख्वाब में देखा हमारे घर में एक पुरानी अलमारी पड़ी थी, अलमारी का ताक खुला, लकड़ी की अलमारी ऐसे पड़ी थी, और उसमें कहा कि हमने कोई पुरानी किताबें, कोई औराक, कोई कागजात, कोई चीजें रखी हुई थी। उसके अंदर ना एक घर है बड़ा बड़ा सारा, उसमें लोग बैठे हैं, एक बाबा जी हैं, एक चारपाई पे बैठे हैं। और मैं करीब गया तो मुझे थपकी दी, सीने से लगाया, उनके सीने से खुशबू आई और मेरा दिल मुअत्तर हो गया। कहने लगे बेटा
تیرے ہدیے ہم تک اتنے پہنچے، اتنے پہنچے، اتنے پہنچے، ہمارے جی میں یہ بات آئی کہ تجھ سے ہم ملاقات کریں۔ آج تجھے ملاقات کے لیے ہم نے بلایا ہے، ملاقات کے لیے بلایا ہے، ہم تجھ سے ملاقات کریں، تجھے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ آئندہ کے لیے نا، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی الجھن ہو، ہمیں ہدیہ دیا کر، ہمیں کہہ دیا کر، ہم تیرے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے، اعمال میں لگ جائیں گے، مانگنے میں لگ جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق میں لگ جائیں۔ اور کہنے لگے وہ دن ہے اور آج کا دن مجھے کوئی مشکل پریشانی۔ کہنے لگے ایک دفعہ میں مسجد میں گیا، مسجد کا نل کا خراب تھا اور لوگ دور دور سے، پانی گاؤں تھا، بھر بھر کے آ کے وضو کر رہے تھے۔ کہنے لگے جی کئی لوگوں کو کہا ہے، کوئی نلکا ہی ٹھیک نہیں کرا تھا۔ کہا اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھا، ایک دفعہ میں نے الحمد شریف پڑھا، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا، اور پڑھ کے وہ چارپائی والے بابا جی سے کہا بابا جی کوئی نلکا ٹھیک ہونا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ کسی کے دل میں ڈال دے اور نلکا ٹھیک ہو جائے، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ میں کہہ کے آ گیا، دوسرے دن گیا تو نلکا ٹھیک تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہاں کے صاحب سے کہ نلکا کس نے ٹھیک کرایا؟ کہنے لگے صبح صبح کوئی بندہ آیا گاڑی میں سامان بھر کے، کاریگر ساتھ لے کر، اور نلکے کو بہترین بنا ٹھیک کر کے چلا گیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا میرا فلاں بندے نے مجھے بھیجا ہے، چونکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا فلاں آدمی کو، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ کہا میں دل میں مسکرا دیا، بابا جی نے دعا کی، اللہ نے کسی کے دل میں ڈال دیا، نلکا ٹھیک ہو گیا، نلکا ٹھیک ہو گیا۔ آپ اگر ہدیہ دینا شروع کر دیں جنات کو، ارواح کو، فرشتوں کو، آپ کو لاجواب کھانے ملیں گے، بے موسمی چیزیں ملیں گی، حیرت انگیز دنیا کھلے گی۔ ہم کرتے ہی نہیں۔